اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے صفات کا، اور صفات کے بیان میں کافی کچھ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ صفات کا بیان کو شروع سے ایک مرتبہ دہراتے ہیں اور پھر آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ صفات کی دو قسمیں تھیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پھر صفات لازمہ کتنی تھی؟ وہ 17 تھی، اور ان کی دو قسمیں تھیں۔ صفات لازمہ کی جو 17، ان کی دو قسمیں، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ صفات جن کی قاری کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، اور وہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں۔ صفات متضادہ 10 کون کون سی ہیں؟ آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی کہ جہر، ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات۔ اور صفات غیر متضادہ 7 تھی۔ 7 کون کون سی ہیں؟ صفیر، قلقلہ، لین، استطالت، انحراف، تکرار، تفشی، اور کون سی ہوگی آخری؟ 7 کیسے ہوں گی؟ 7 ہو گئی ہیں، یعنی صفیر، قلقلہ اور لین، انحراف اور تکرار، تفشی، اور ایک کون سی صفت بچی ہے غیر متضادہ میں سے؟ جی، قلقلہ۔ قلقلہ، قلقلہ تو ہو گئی۔ صفیر، قلقلہ، لین، انحراف اور تکرار، تفشی، استطالت، یہ ہو گئی۔ اس طرح سے ہوئی 7 ہی ہے۔ تو صفات متضادہ 10 اور صفات غیر متضادہ 7، اور ان کا مکمل بیان ہو چکا ہے۔ اب اس بیان کو، صفات متضادہ اور غیر متضادہ کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان صفات میں کتنی صفات قوی ہیں اور کتنی ضعیف ہے، کون کون سی قوی ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ صفات متضادہ میں سے کون سی صفات قوی ہے اور کون سی ضعیف ہے، اور غیر متضادہ میں سے کون سی صفات قوی ہے کون سی ضعیف ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کتنی صفات قوی ہیں، کون کون سی صفات قوی ہیں، کون کون سی ضعیف ہے، تو جس حرف میں جتنی صفات قوی ہوں گی وہ حرف اتنا ہی قوی ہوگا۔ یعنی حروف کے قوی اور ضعیف، اضعاف اور متوسط ہونے کا ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اب ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ یہ متضادہ میں سے کتنی صفات قوی ہیں اور غیر متضادہ میں سے کتنی صفات قوی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، صفات قویہ اور ضعیفہ، صفات کی 2 قسمیں ہیں، قوی اور ضعیف۔ یعنی قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوئی، قوی اور ضعیف۔ صفات متضادہ میں سے 5 صفتیں قوی ہیں، جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات۔ یہ 5 صفات قوی ہیں، اور 5 جو بچی وہ ضعیف ہیں۔ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، یہ کیا ہوئی؟ قوی ہوئی۔ اور ان کے علاوہ ہمس، رخوت، استفعال، انفتاح اور اطلاق، یہ کیا ہوئی؟ یہ ضعیف ہوئی۔
تو متضادہ جو 10 صفات ہیں، 10 صفات میں سے 5 صفات تو کیا ہوئی؟ قوی ہیں، اور غیر متضادہ میں لین کے علاوہ سب قوی ہیں۔ جو غیر متضادہ 7 صفات ہیں تو ان میں سے لین کو چھوڑ دیا جائے، لین کے علاوہ باقی جو صفات ہیں وہ سب قوی ہیں۔ تو قوی صفات کل 11 ہوئی، ٹوٹل صفات جو قوی وہ کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، صفیر، قلقلہ، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت، یہ سب قوی ہیں۔ یعنی صفات لازمہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 17 ہے۔ 17 میں سے 10 متضادہ اور 7 غیر متضادہ۔ اب ان ٹوٹل 17 صفات میں سے جو صفات لازمہ ہیں، ان 17 میں سے 11 صفات قوی ہیں، اور باقی جو 6 صفات بچی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، جن میں سے متضادہ میں سے 5 صفات قوی ہیں، اور غیر متضادہ میں سے 6 صفات قوی ہیں۔ یعنی غیر متضادہ کی جو 7 صفات ہیں ان میں سے لین کو چھوڑ دیا جائے، باقی سب صفات قوی ہیں۔ تو اس طرح سے کل ملا کر کے متضادہ اور غیر متضادہ دونوں کی 11 صفات قوی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اتنی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ صفات لازمہ میں سے 11 صفات قوی ہیں۔ اب ان جو یہ قوی صفات ہیں ان میں بھی درجے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی کون سی صفت ہے، اس کے بعد کون سی، اس کے بعد کون سی، اس کے بعد کون سی، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ان کو بتایا، اور ضعیف صفات 7ویں، اور ضعیف صفات 7ویں حمز، رخوت، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق، لین، یہ ضعیف صفات ہو گئی۔ پھر قوی صفات میں قوت کے اعتبار سے ترتیب رکھی گئی ہے، اعتبار سے ترتیب ہے، سب سے قوی قلقلہ ہے، پھر شدت، پھر جہر، پھر تفشی، پھر صفیر، پھر اطباق، پھر استعلاء، اس کے بعد اسمات، استطالت، تکرار، انحراف ہے۔ بس ہر حرف میں جتنی صفتیں قوت کی ہوں گی اتنا ہی حرف قوی ہوگا، اور جتنی صفتیں ضعف کی ہوں گی اتنا ہی حرف ضعیف ہوگا۔ تو صفات کے قوی اور ضعیف ہونے کا پتہ نکالنے کے بعد اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ حروف کے قوی اور ضعیف ہونے کا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ معلوم ہوگا کہ حرف سب سے زیادہ قوی کون سا ہے۔ تو یہاں بات کلیئر کر دی ہے کہ جس حرف میں جتنی زیادہ قوی صفات ہوں گی وہ حرف اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا، اور جس حرف میں جتنی زیادہ صفات ضعیف ہوگی وہ حرف اتنا ہی زیادہ ضعیف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اور یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ صفات قویہ اور ضعیفہ ایک کی 2 قسمیں، قوی اور ضعیف۔ تو ٹوٹل صفات جو 17 ہیں صفات لازمہ، ان میں سے 11 صفات قوی ہیں اور باقی صفات ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جس حرف میں جتنی صفات زیادہ قوی ہوں گی وہ حرف اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا، اور جس حرف کے اندر جتنی صفات ضعیف ہوں گی اتنا ہی حرف وہ زیادہ ضعیف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حروف کی تقسیم، حروف کو سمجھتے ہیں۔ حروف کی تقسیم 2 طرح پر ہے، اول باعتبار قوت و ضعف کے، دوم باعتبار صفت کی تعداد کے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قسمیں ہوئی۔ پہلی قسم باعتبار قوت و ضعف کے، قوت یعنی قوی اور ضعیف ہونا، اور دوسری باعتبار صفات کی تعداد کے، یہ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کی تقسیم ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اسی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کون سا حرف کتنا قوی ہے اور کتنا ضعیف ہے، اقویٰ ہے، ضعیف ہے، تو اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے باعتبار قوت و ضعف کے، یعنی حرف یہ قوی ہے یا ضعیف ہے۔ دوم باعتبار صفات کی تعداد کے، یعنی کتنی صفات ہے اس کے اندر، کتنی ضعیف ہیں، کتنی قوی ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں ہیں،
سمجھ میں آ رہی بات؟ باعتبار قوت اور ضعف کے، یعنی حروف کتنا قوی ہے کتنا ضعیف ہے، قوت اور ضعف کے، قوی اور ضعیف ہونے کے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں قوی اور ضعیف ہونے کے، اس کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف، یہ 5 قسمیں ہیں۔ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں ہوئی۔ کون کون سی؟ اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف۔ اقوا یعنی بہت زیادہ قوی، بہت زیادہ قوت جس کے اندر ہوگی وہ اقوا، اور قوی اس سے تھوڑا کم درجے کا ہوگا، متوسط یہ درمیان، ٹھیک ہے، ضعیف، اضعاف اسی طرح سے ہے کہ اضعاف بہت زیادہ ضعیف اور ضعیف ضعیف۔ تو حروف کی باعتبار قوت کے کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، قوت اور ضعف کے 5 قسمیں، اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف۔ اب ان کو ترتیب سے ایک ایک کر کے سمجھا گیا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اقوا۔ اقوا وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں، ٹھیک ہے۔ اقوا کون سے حروف ہیں؟ جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ قطن ضز ہے، یعنی قاف، طا اور ضاد، ظا۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ یہ اقوا ہیں۔ قاف، اق، اط، اض، اض، دیکھیں پڑھنے میں بھی ان کے اندر قوت پیدا ہو رہی ہے، بہت زیادہ قوی ہیں یہ، اقوا ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب حقیقتاً جیسے طا، یعنی طا یہ ایسا حرف ہے کہ اس کے اندر تمام صفتیں قوی ہیں، ٹھیک ہے، اور حکماً کا یہ کہ ایک صفت ضعیف ہے اس کے اندر، باقی ساری قوی ہیں۔ حکماً کا یہ مطلب ہے کہ اکثریت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اگر مطلب 6 صفات اگر ہیں، 6 صفات میں سے 5 قوی ہیں اور ایک ضعیف ہے، تو اس کا بھی حکم اقوا ہی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ اقوا وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ قاف، طا، ضاد، ظا ہے۔ حقیقتاً جیسے طا، طا یہ حرف ہے، طا کے اندر حقیقت میں تمام صفتیں قوی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے طا میں کون کون سی صفتیں ہیں۔ طا کے اندر دیکھیں، طا کے اندر جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، قلقلہ، 6 صفتیں ہیں اور 6 کی 6 کیا ہیں؟ قلقلہ، وہ قوی ہیں۔ جہر وہ بھی قوی ہے، شدت وہ بھی قوی ہے، استعلاء وہ بھی قوی ہے، اور اسی طرح سے اطباق وہ بھی قوی ہے، اسمات وہ بھی قوی ہے، قلقلہ وہ بھی قوی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قلقلہ، دیکھیں قلقلہ سب سے قوی صفت کون سی ہے؟ قلقلہ۔ تو طا کے اندر قلقلہ بھی ہے۔ اس کے بعد کون سی صفت ہے؟ شدت، طا کے اندر شدت بھی ہے۔ اس کے بعد جہر بھی ہے۔ یعنی جو ترتیب ہے صفات کے قوی ہونے کی، وہ تمام صفتیں بھی اس کے اندر پائی گئی ہیں۔ تو طا اس لیے سب سے زیادہ قوی اقوا حرف ہے طا۔ اط، مت، مطمئنہ، مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے۔ تو طا یہ کیا ہے؟ اقوا ہے حقیقتاً۔ اور آگے حکماً جیسے قاف، ضاد، ظا، یہ 3 حروف ہیں، یہ بھی اقوا ہیں لیکن یہ حکماً ہے۔ حکماً یہ ہے کہ ان میں ایک صفت ضعیف ہے، جیسے قاف کو لے لیجئے۔ قاف کے اندر قوی صفتیں دیکھیے، جہر، شدت، استعلاء، اطباق نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اطباق نہیں ہے تو اطباق کی ضد کیا ہے؟ انفتاح۔ انفتاح یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف صفت ہے، تو ایک صفت اس کے اندر ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو قوی صفت کون کون سی؟ جہر، شدت، استعلاء اور اسی طرح سے اسمات
اور غیر متضادہ میں سے قلقلہ۔ اس کے اندر قاف کے اندر 6 صفتیں پائی جا رہی ہیں، ٹوٹل متضادہ اور غیر متضادہ میں سے 6 صفتیں پائی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک ضعیف ہے، باقی 5 صفتیں کیا ہیں؟ قوی ہیں۔ تو اس لیے چونکہ 6 میں سے 5 قوی ہیں تو اس لیے یہ بھی اقواہی کے حکم میں ہے۔ اسی طرح سے ضاد میں کون کون سی صفتیں ہیں؟ وہی جہر، اور اس کے اندر شدت نہیں ہے، چونکہ اجید و قطن بقت میں شدت نہیں ہے، ضاد نہیں ہے، تو اس کے اندر پہلے صفت دیکھیں کون کون سی ہے؟ جہر اور رخوت، یہ کیا ہوئی؟ یہ ضعیف ہو گئی۔ قوی صفات دیکھ لیتے ہیں، جہر، استعلاء، اطباق، اسمات، استطالت، ٹھیک ہے، استطالت۔ تو اس لیے، اور ایک چھٹی جو صفت ہے اس کے اندر وہ رخوت ہے، تو ٹوٹل 6 صفات ہوئی، 5 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو متضادہ میں سے جو 5 ہے ان میں سے ایک صفت اس کے اندر ضعیف ہے، باقی سب کیا ہے؟ قوی ہے، اور غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہے وہ قوی ہے، تو 6 میں سے 5 صفتیں اس کے اندر بھی قوی ہیں، تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ اقوا۔ یہ بھی اقوا پڑھا جائے گا، یعنی بہت زیادہ قوی۔ اسی طرح سے ضا کے اندر کون کون سی صفتیں قوی؟ اس کے اندر بھی دیکھیے، جہر، اور اسی طرح سے استعلاء، اطباق، اسمات، اور کون سی؟ اسمات۔ تو اس کے اندر بھی یہ قوی صفتیں ہو گئی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 4 قوی صفتیں ہوئی، تو اس لیے یہ بھی اقوا کے حکم میں ہے۔ تو بہرحال یہ 4 حروف ایسے ہیں، قاف، طا، ضاد، ظا، کہ یہ کیا ہے؟ یہ اقوا ہے۔ تو حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں: اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعف۔ سب سے پہلے اقوا وہ حروف جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ قطن ضد ہے، قاف، طا، ضاد، ظا ہے۔ حقیقتاً جیسے طا میں، حکماً جیسے قاف، ضاد اور ظا میں۔ بات سمجھ میں آگی اقوا کی؟ اب دوسری قسم ہے قوی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ قوی۔ قوی وہ حروف ہیں جن میں زیادہ صفتیں قوی ہوں۔ ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ صبغہ جدر ہے۔ قوی وہ حروف جن میں زیادہ صفتیں قوی ہوں، یعنی جتنی صفتیں اس کے اندر، مثلا اگر 5 صفتیں اس کے اندر۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔